سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دا اسکول کا انتخاب کریں۔ ایم کے یوتھ لیڈر مکرم علی صدیقی کا ایک بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے۔ بیان ہے ڈیلیٹڈ ووٹس کو لے کر، کس قسم سے ووٹس ڈیلیٹ کیے گئے اور کیوں کیے گئے، اس کا سچ کیا ہے اور اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، یہ مکرم علی صدیقی نے اپنے بیان میں سمجھایا ہے عوام کے لیے۔ دیکھیے اور ضرور سنیے۔ السلام علیکم۔ آج آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ڈیلیٹڈ ووٹس۔ حال ہی میں جو پارلیمانی انتخابات ہوئے، جس میں خاص طور سے میں کہوں گا سکندرآباد پارلیمنٹ کے نامپلی حلقے کے کئی سارے لوگوں کے ووٹس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ جب ووٹرز جا کر اپنے پولنگ بوتھ، اپنے پولنگ آفیسر سے پوچھے کہ ہم کو ووٹ ڈالنا ہے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا ووٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ وہ ویلڈ اور جینوئن ووٹرز ہیں جو 5 مہینے پہلے اسمبلی الیکشن میں اپنا ووٹ کا استعمال کیے۔ اب جب پارلیمنٹ الیکشنز کے ٹائم پہ جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے ووٹس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ بی ایل اوز یعنی کہ بوتھ لیول آفیسرز سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ان کے ووٹ ڈیلیٹ کیوں ہوئے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرے آفیسر سے جب سوال کا جواب کیا گیا تو بھی ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے خود گھر کے 4 افراد کے ووٹس ڈیلیٹ ہو گئے۔ جو افراد حال ہی میں 5 مہینے پہلے اسمبلی الیکشن میں ووٹ ڈالیں، ان کے بھی ووٹس ڈیلیٹ ہو گئے۔ اب ہمارے ایریا کے بہت پاس میں اندرا نگر کے ایک ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہے جناب حبیب علی خان صاحب، ان کا بھی ووٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ بوتھ نمبر 34 سیریل نمبر 1096 حبیب علی خان ہائی کورٹ ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے جب یہ پولنگ بوتھ پہ پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ ان کا ووٹ ہی ڈیلیٹ ہو گیا۔ انہوں نے 5 مہینے پہلے اسمبلی الیکشن میں ووٹ ڈالا تو وہاں کے آفیسر نے سینئر آفیسر سے بات کرنے کے لیے کہا، تو یہ ایڈوکیٹ صاحب جب ڈپٹی کمشنر رینک آفیسر جو الیکشن انچارج تھے ان کے سامنے احتجاج کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کے کانگریس لیڈر فیروز خان کے کہنے کے اور ان کی اپلیکیشن کہ یہاں پہ کئی سارے ووٹس اللیگل ہے، ووٹس بوگس ہے، ان کے اپلیکیشن پہ، ان کی فریاد پہ ہزاروں ووٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ خاص طور سے نامپلی حلقے میں اگر میں غلط نہ ہوں تو لگ بھگ 15 سے 20 ہزار ووٹس جو کہ جینوئن ویلڈ ووٹس تھے، یہ ووٹس ڈیلیٹ ہو گئے۔ اور خاص طور سے اگر آپ دیکھیں گے یہ ووٹس صرف انہی کے ڈیلیٹ ہوئے جو لوگ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے ووٹس کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے نادان بولوں گا میں، نادان فیروز خان نے ایک بوگس ووٹ بول کے مہم چلائی، ایک بوگس مہم چلائی جس کے چلتے نقصان تمام مسلمانوں کا ہوا۔ ہر بوتھ سے ہم کو یہ کمپلینٹ آئی، ہر پولنگ بوتھ کہوں گا میں، بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ کوئی نامپلی کانسٹیٹوئنسی کا ایک پولنگ بوتھ ایسا نہیں جہاں پہ ووٹس ڈیلیٹ نہیں ہوئے۔ ہر پولنگ بوتھ سے ووٹس ڈیلیٹ ہوئے اور اے ایس ڈی لسٹ میں بھی کسی کے نام نہیں تھے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، کئی سارے میرے پاس لسٹ ہے۔ بوتھ نمبر 34 سیریل نمبر 1096 ڈیلیٹڈ ووٹ، بوتھ نمبر 53 سیریل نمبر 410 ڈیلیٹڈ ووٹ، بوتھ نمبر 53 سیریل نمبر 179 ڈیلیٹڈ ووٹ، بوتھ نمبر 50 51 بوتھ نمبر 44 بوتھ نمبر 42، ہر بوتھ سے ووٹس ڈیلیٹ ہوئے اور خاص طور سے صرف اور صرف مسلمانوں کے ووٹس ڈیلیٹ ہوئے۔ اب فیروز خان اپنے انفرادی مفاد کے لیے مسلمانوں کے ووٹس ڈیلیٹ کروا دیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان تو مجلس کو ووٹ ڈالیں گے تو میں مسلمانوں کے ووٹ ڈیلیٹ کروا دوں۔ اب نقصان اس سے کیا ہوا آپ یہ غور کریے۔ اس پارلیمانی الیکشن میں خاص طور سے سکندرآباد کے لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش تھی کہ ہم بی جے پی کو ہرائیں، اور خاص طور سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے پیغام کے بعد
हर मजलिस का कारकुन, हर इब्तिदाई सदर, हमारे कॉरपोरेटर्स और खास तौर से हमारे एमएलए साहब ये मेक श्योर कर रहे थे कि हम यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट दानम नागेंद्र की तायीद करें और उनको जिताएं और बीजेपी को यहां से हराएं। अब इन हालात के चलते अगर 20,000 मुस्लिम वोट्स डिलीट हो जाते हैं, जो कि जाना चाहिए थे वो वोट सीधा दानम नागेंद्र कांग्रेस को, अब वो वोट्स डिलीट हो जाते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, किशन रेड्डी को होगा। अब मैं ये बात आपको भी कह दूं कि इनकी इस नादानी की वजह से, नादान फिरोज खान की इस नादानी की वजह से सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। अब फिरोज खान ने यह दानम नागेंद्र को हराने के लिए जानबूझ के किया या ये बीजेपी को जिताने के लिए किया, ये तो हम नहीं जानते। आपको यह खास बात कह दूं कि हम, क्योंकि हाईकोर्ट वेकेशन की वजह से बंद है, 3 तारीख को इंशाल्लाह हाईकोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम ये डिलीटेड वोट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल करेंगे। और मैं आप तमाम से, जिन जिन के भी वोट्स डिलीट हुए, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि वोट डालना हमारा एक हक है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिससे हम सबको इस फिरोज खान की नादानी की वजह से हम ये फंडामेंटल राइट से महरूम हो गए। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के पोर्टल पे जाएं और अपने आप को एक एप्लीकेशन फॉर्म है डिलीटेड वोट्स का, उस पर आप फौरन री रजिस्टर करें। और हम इंशाल्लाह इस मुहिम को भी आगे लेके जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये डिलीटेड वोट्स को हम री रजिस्टर करें। आप भी अपने अपने फोन से इस पोर्टल पे जाके अपने आप को री रजिस्टर करिए। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नामपल्ली में ऐसे नादान को इख्तिदार पे आने नहीं दिया। ऐसा शख्स जो बिना इख्तिदार के कौम का इतना बड़ा नुकसान करवा सकता है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा शख्स इख्तिदार पे आ जाता तो अंदाजा लगा लीजिए कौम को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स, ऐसे लोग, ऐसे फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।